مارکونی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ میرے ذہن میں ہمیشہ تھوڑی خلش رہی ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اسلامی حکومت کی جو تشکیل ہے، اس کا جو تشکیل کا ڈھانچہ ہے، اب اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو یقیناً حکومت کا بھی کوئی طریقہ ہوگا. اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی آپ وضاحت کریں گے؟ اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے؟ اچھا، ایک عاصم افتخار صاحب کو اوپر لے لیں بھائی. ہاں عاصم بھائی بڑے زبردست وقت پر آئے ہیں اور سوال بڑا ریلیونٹ آیا ہے ہمارے مارکونی بھائی کی طرف سے. آپ مسلمان ہیں نا؟ آئی نو اردو بولتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. منکرین حدیث ہیں، یہ منکر حدیث ہیں آپ. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے. اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ جس کا دستور قرآن اور سنت ہو، وہ اسلامی حکومت ہے. اگر دستور قرآن و سنت نہیں ہے تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے. جی نہیں، اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی تشکیل، اس میں کیا خلیفہ ہوگا، اس خلیفے کو کیسے سلیکٹ کیا جائے گا؟ حکومت پریکٹیکلی آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کیسے کو تشکیل. خلیفہ کے سلیکشن کی 4 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان چاروں کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں بھی ہو سکتی ہے، لیکن 4 مثالیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تمام لوگوں کی رائے سے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، انصار اور مہاجرین. ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کیا اور سب سے پہلے ان کے حق میں بیعت کی. یہ ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو اپنی زندگی میں ہی نامزد کر دیا تھا اور لوگوں سے بیعت بھی لینی شروع کر دی تھی، تو پہلا خلیفہ دوسرے خلیفہ کو نامزد کر جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شورا بنا دی جائے اور وہ شورا منتخب کرے. اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں معاشرے کے، جو ٹاپ کلاس ہے، جو ایلیجیبل ہیں کسی کو منتخب کرنے کے، جو ٹاپ انصار اور مہاجرین تھے، تو ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ بیعت کر لیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی. تو یہ 4 طریقے ہیں. ان میں سے چاروں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اگر 5واں طریقہ آگے آئے اس سے بہتر ہو تو اس کو بھی اس کا بھی اختیار ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیے آپ نے تو ایک وہ ریفرنس دے دیا ماضی کا. اب آج کل کے پرشوب زمانے میں یہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں. یہ اتنے آسان نہیں ہیں کہ پہلا خلیفہ دوسرے کو نامینیٹ کر جائے، یا مجلس سے شورا کیسے بنے گی، اس کو کیسے سلیکٹ کیا جائے گا. یا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت دنیا میں کس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہے؟ نہیں، وہ ایک الگ سوال ہے کہ وہ کس ملک میں. ہم تو نہیں مانتے کہ کسی بھی ملک میں مکمل اسلامی حکومت قائم ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ماڈل سے قریب تر کچھ حکومتیں ہوں گی. لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت بڑا پرآشوب گمبھیر صورتحال ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کی زبان اور لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے غالباً تعلق رکھتے ہیں. کیا میں صحیح ہوں؟ یہ تو ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہو گئی. پاکستان، میں ابھی اس وقت ترکمانستان میں ہوں. نہیں، اوریجنلی آپ پاکستان سے ہیں. جی 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 تو یہ جو اصل میں پرآشوب حالات اور سنگین صورتحال ہے، یہ پاکستان میں آپ کو جو نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس ملک کا ہوتا ہے تو وہاں کے سیاسی حالات سے متاثر ہوتا ہے. اس کے اپنے وہاں پر بستے ہیں. ہمارے اپنے انڈیا میں تو ہم وہاں کے سیاسی حالات سے متاثر ہوتے ہیں. تو آپ وہاں کے سیاسی حالات سے متاثر ہیں، لیکن جو اس ملک کی جو بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کچھ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے سب کچھ اسلام کے نام پر. تو ظاہر ہے کہ پھر کیا ہوگا، پھر پرآشوب حالات ہی آئیں گے نا، پھر سنگین صورتحال ہی ہوگی کہ آپ نے لیبل لگا لیا اسلام کا اور امپورٹ کر لی ساری آئیڈیالوجی جو ویسٹ میں اس وقت ہیں. آپ نے ڈیموکریسی وہاں سے لے لیا، آپ نے سیکولرزم وہاں سے لے لیا، آپ نے ہر چیز وہاں سے لے لی، آپ نے سلیکٹ کرنے کا طریقہ وہاں سے لے لیا. تو پھر آپ صحیح راستے پر آئیں گے کیسے؟ جس ملک میں آپ رہتے ہیں ترکمانستان میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ایک ڈیموکریسی ہے؟ نہیں، دیکھیے اس میں یہ پاکستان کا میرے سوال میں پاکستان کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوال میں آپ نے کہا کہ ہم اس پرآشوب دور میں رہ رہے ہیں. پاکستان سے نکل کر آپ ترکمانستان میں گئے،
نہ پاکستان میں ایک آئیڈیل نظام، نہ ترکمانستان میں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کیوں؟ اور ترکمانستان ان بھی دونوں جگہ اسلام نہیں ہے. دیکھیے 95% یہاں مسلمان ہیں ترکمانستان میں، مسلمان ہونے کا مطلب ابھی اسلامی نظام نہیں ہے. نہیں ترکمانستان میں سن لیجئے، ترکمانستان میں کبھی گیا نہیں ہوں، لیکن مجھے شوق ہے کچھ مختلف ملکوں کے ولاگز دیکھنے کا، تاکہ اندازہ ہو کہ وہاں کا کلچر کیا ہے. تو کبھی کبھی وہ دیکھ لیتا ہوں. تو اتنا تو پتا ہے کہ ترکمانستان میں سفید بلڈنگیں ہیں، گولڈن ٹومز ہیں، باقی افراد غائب ہیں، پبلک ہے نہیں، اور آپ جو ہے جس طریقے سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے آپ نہیں کر سکتے. تو مسلمان ہونے سے پھر کیا لینا دینا؟ نہیں، دیکھیے آپ ایسے جو میرا سوال ہوتا ہے نا وہ یونیورسل ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ جو بندے چنے جاتے ہیں، پھر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، پھر الیکشن ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے نہیں بتایا مجھے کہ اسلامی حکومت میں بتا دیتا ہوں کہ میرے نزدیک اگر میں مان لیجئے آپ مجھے اختیار دیں کہ میں ایک ایسا نظام بنا دوں کہ جس میں خلیفہ کا انتخاب ہو، تو وہ نظام کیسا ہونا چاہیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو اختلاف ہو، مثلا عاصم بھائی کو اختلاف کی گنجائش ہے، اور بھی جو دیگر افراد ہیں. میں اگر مجھے اختیار ہو تو میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے میں ہر ایک آدمی سے ووٹنگ رائٹ لے لوں گا. ہر آدمی کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہے، میں اس لیے کہ آپ 18 سال کے ہیں. آپ جسمانی طور پر بالغ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ عقلی طور پر بالغ ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ووٹ کا اختیار صرف اور صرف اس عاقل بالغ شخص کو ہونا چاہیے جو صرف جسمانی طور پر نہ ہو بلکہ عقلی طور پر بھی میچیور ہو، اور اپنی زندگی میں اس نے امانت اور صداقت کو اس کی زندگی میں ریفلیکشن اس کا ہو. یعنی لوگ اس کے حق میں گواہی دیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، یہ آدمی کذاب نہیں ہے، یہ آدمی کرپٹ نہیں ہے. وہ اپنے معاشرے، اپنے گھرانے، اپنے محلے کا سب سے زیادہ معزز، پیسے کے اعتبار سے نہیں، اپنے تقوی اور اپنے دین کے اعتبار سے ہو، اس آدمی کو ووٹ کا حق ہے. جب وہ آدمی ووٹ دے گا تو پھر الیکشن میں بھی ایسا ہی آدمی کھڑا ہوگا، نامینیٹ بھی پھر ایسا ہی آدمی ہوگا. اور جب یہ نامینیٹ ہو کر مجلس شورا میں گئے، اور مجلس شورا 6 کی نہیں 600 کی بھی ہو سکتی ہے، پھر یہ مجلس شورا کے اوپر آپ چھوڑ دیجئے کہ پریزیڈنٹ یا خلیفہ یا امیر المومنین کس کو ہونا ہے. یہ آپ کا نظام اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی، لیکن دیکھیے نا مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو متحدہ عرب اماراتس ہیں، ابھی تو آپ نے سعودی کہا عرب کہ میں ہے، ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو یونیورسل بات کر رہا ہوں. اب آپ ملکوں کو کیوں لیا ہے؟ نہیں، ان کا ریفرنس دے رہا ہوں. آپ اور کی میں نے بات پاکستان کو اور ترکمانستان کا ریفرنس دیا، آپ نے مانا نہیں. نہیں آپ نے آپ کہا کی وہ بات لوگ کو ریفرنس دے رہے ہیں. میں مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ وہاں بادشاہتیں قائم ہیں اور سال ہر سال سے قائم ہیں، تو وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کرتی ہے چیز یہ؟ نہیں، ہم تو نہیں کرتے نا جسٹیفائی. ہم بادشاہتوں کو کب جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہ ہم ترکمانستان کی ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، نہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو کرتے، نہ مڈل ایسٹ کی بادشاہت کو کرتے. چلیے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے. نہ بہت اور آسان ہے، شاید اس میں کیا مشکل ہے؟ تو اور دو چار اسلام کی طرح میں باتیں کرتے ہیں، اس میں کچھ مشکل ہے ہی نہیں. مفتی صاحب، میں مارکونی بھائی سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. جی، میں ایک جملہ کہہ دوں عاصم بھائی کہ میرے خیال سے مارکونی بھائی جو ہے وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ میں سعودی عرب کو ایک دم ڈیفینڈ کر دوں گا کہ بھائی سعودی عرب میں تو بس اسلام ہے، اسلامی حکومت تو سعودی عرب ہے، آپ مجھے پکڑ لیں گے. میں تو نہیں کرتا ڈیفینڈ کسی بھی ملک کو. جی گو ہیڈ عاصم بھائی. تو مارکونی بھائی، آپ کس پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ سے الائن کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ کسی سے نہیں. تو انارکیزم اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک یعنی کہ سمجھے انسٹیٹیوشنل پولیٹیکل فریم ورک سے آپ الائن نہیں کرتے تو آپ انارکسٹ ہیں بنیادی طور پر. نہیں، اب میں کیا مطلب ہے، دیوبندی بنوں یا وہ بریلوی بنوں نہیں، یا اہل یہ حدیث یہاں بنوں؟ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے مارکونی بھائی. لیکن دنیا میں بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں جو پولیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے انسٹیٹیوشن کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے اسٹرکچر کو بناتے ہیں، اس کے فلسفیانہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. یعنی کہ پالیٹکس بھی بنیادی طور پہ ایک فلسفہ سے ہی متعلق ہے نا، اس کے بھی اپنے سمجھیں کہ تصورات ہوتے ہیں. تو آپ کسی نہ کسی سے ایگری کریں گے، چاہے وہ اسلامی ورلڈ ویو سے نکلا ہوا کوئی فریم ورک ہو، چاہے وہ خلافت کا فریم ورک ہو، یا شیعوں کا امامت کا فریم ورک ہو، یا معتزلائٹ کا کوئی فریم ورک ہو، یا خارجائٹ کا کوئی فریم ورک ہو. ہم تو یہاں پہ اب میں اور براڈر کر دیا ہوں آپ کو، کسی پہلے سنت والجماعت نہیں، میں تو آپ کو ود ان اسلام کئی الگ الگ اسکول آف تھاٹس کے نام بتا رہا ہوں جو بنیادی طور پہ پالیٹکس سے ڈیل کرتے ہیں.
تو آپ اگر ٹھیک ہے اسلامی روایات کے کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے اپنے آپ کو الائن نہیں کرتے تو مغرب میں بنیادی طور پہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک جو انڈیویجولسٹک ہیں جو لبرل ڈیموکریسیز کہلاتے ہیں، ایک جو کلیکٹیوسٹک ہے جس میں ٹوٹلیٹیرینزم جو چائنا وغیرہ یا USSR وغیرہ آتا تھا. تو آپ کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے نا، کسی نہ کسی سے الائن کرتے ہوں گے. جی میں مسلمان ہوتے ہوئے میں صرف اپنے آپ کو قرآن کو فالو کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. سنت کو کیوں نہیں؟ جی سنت بھی، حدیث اور بھی، اور قرآن بھی. اور آپ اگرچہ نام آپ کا مارکونی ہے لیکن آپ کا اوریجنل نام تو سائنس فالوور ہے، اس کا مطلب آپ سائنس کو بھی فالو کرتے ہیں، قرآن کو کہاں کرتے ہیں؟ نہیں، میں بیسیکلی سائنٹسٹ آپ کا ہوں. یوٹیوب نیم سائنس فالوور ہے بائی دا وے. جی 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 تو آج کا مطلب آپ خالی قرآن کو نہیں کر رہے، سائنس کو بھی کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو ایک میری اسٹڈی ہے، میری تعلیم ہے، لیکن جو مذہبی طور پر ہے بات وہ اسٹڈی تو کی نہیں ہو ہمارے رہی ہے، لیے. بات فالو کرنے کی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائنس کو بھی فالو کر رہے ہیں. آپ نے اپنا نام قرآن فالوور نہیں رکھا، آپ نے کہا سائنس فالوور. سو یو آر اے سائنٹسٹک پرسن. اس میں تو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، ایسٹروناٹس بھی ہوتے ہیں. وہ یہ سائنس تو کو پریکٹس کرتے ہیں نا، فالو کوئی کیا جاتا ہے، سائنس کو پریکٹس کیا جاتا ہے. سائنس تو چیزیں بنانے کے لیے، انوینشنز کرنے کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال آپ کی جو ہے جاتی قرآن ہے. کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی پتا چل جی گیا. جی اب اچھا جی سنت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں نا؟ نہیں نہیں، ایسا مجھے آپ کیٹیگرائز نہ کریں. میں یہ آپ سے میرا ایک دیکھیے، یہ گلیوں میں مجھے نہ لے جائیں. میرا ایک بیسک کوسچن تھا جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا کہ جواب تو مل گیا اسلام آپ کو، میں میں نے اسلام میں جواب دے دیا، پورا پروسیجر بتا دیا کہ اس طریقے سے تشکیل ہوگی. جی عاصم بھائی. مارکونی بھائی، آپ قرآن کو فالو کرتے ہیں تو کیا قرآن آپ کو پولیٹیکل رہنا سکھاتا ہے؟ نہیں، یہ آپ تو پولیٹیکل ہیں؟ پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ دنیا میں موجود جتنے بھی پولیٹیکل فریم ورک ہیں، تھیریز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو کسی سے الائن نہیں کرتا. تو یا تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ انارکسٹ ہیں یا پھر آپ پولیٹیکل ہیں. کیا قرآن کو فالو کرنے والا انارکسٹ یا پولیٹیکل دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے؟ بھائی میرے، یہ جو مین لائن ہے نا، ہماری مین لائن، میرا سوال صرف سمپل یہ میرا ہے ایک دم کہ بہت اسلام میں اسپیسیفک، بہت حکومت. ٹو دا پوائنٹ آپ سے سوال ہے. آپ نے کہا میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، تو قرآن کو فالو کرنے والا کیا پولیٹیکل ہو سکتا ہے یا انارکسٹ ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ میری پرسنالٹی پر کیوں آ رہے ہیں؟ میں آپ سے جو سوال کیونکہ پوچھ آپ رہا نے خود ہوں. اپنی پرسنالٹی کی یہ تشریح کی ہے کہ میں کسی پولیٹیکل فریم ورک سے اپنے آپ کو الائن نہیں کرتا، یہ آپ نے خود کہا ہے. دنیا میں مختلف سسٹم ہیں، کہیں کوئی سسٹم ہے، کہیں کوئی ہے، کوئی اچھا اس میں خوبیاں ہیں، کوئی دوسرے سسٹم میں خوبیاں ہیں. میرا سوال تو سمپل محترم، لیکن آپ کس کی سے خوبی کے معترف ہیں؟ سوال ہاں، یہی ہے کہ آپ کس کے خوبی کے معترف ہیں. کون سا سسٹم آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ بتا دیجئے. ڈکٹیٹرشپ تو نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں، میں تلاش کر رہا ہوں کہ اسلام نے حکومت کی نہیں، انفراسٹرکچر، آپ کو اس کی ٹھیک ہے، وہ تشکیل کا. تو مل گیا آپ کو، آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. عاصم بھائی نے سوال کیا آپ کو کون سا پولیٹیکل سسٹم اچھا لگتا ہے. ہاں، اگر ویسے اسلام سے ہٹ کر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو جی، اس میں جمہوریت بھی ٹھیک ہے. اس میں بعض ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ بھی بڑی کامیاب ہے، بعض ملکوں میں جیسے بادشاہ، ترکمانستان میں. اور بعض ملکوں میں بادشاہت بھی بڑی کامیاب ہے، جیسے ہمارے مڈل ایسٹ تو اسلامی اچھا، اگر ملکوں میں آپ ہے. کو یہ کہا جائے کہ ترکمانستان میں ڈکٹیٹرشپ کے بجائے جمہوریت ہونی چاہیے، آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ یہ وہاں کی عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نہیں کر عوام، سکتا. مان لیجئے عوام جو ہے کو کر دے حکومت کے خلاف اور یہ کہے کہ نہیں ڈکٹیٹر ہٹاؤ جمہوریت لاؤ، آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اگر اس کی اکثریت کہے گی تو وہ کرنا چاہیے. اگر آپ عوام جمہوریت کی کو ترکمانستان میں، ٹھیک ہے، تو چونکہ عوام کو ابھی ظلم کر کے ان کو سپریس، ان کو دبایا گیا ہے اور ان کے اوپر ایک ڈکٹیٹر مسلط ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی صورتحال ہے، یہ ٹھیک چل رہا ہے، کامیاب ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈکٹیٹر پر. اگر ڈکٹیٹر ایماندار ہو، اچھا جی، ہو، ملک کے لیے بہتر ہو تو اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ڈکٹیٹر بھی ٹھیک ہے چونکہ وہ ایماندار ہوگا، ملک کے لیے آپ یعنی آپ پتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ آپ ترکمانستان میں بیٹھے، میں بار بار اسی لیے ترکمانستان کا نام لے رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اوپنلی بول دیا، کسی نے رپورٹ کر دیا، یا تو آپ ڈپورٹ ہوں گے یا اندر ہوں گے.
ٹھیک ہے, وہ ایماندار ڈکٹیٹر ہے جو اپنے بارے میں اپنے خلاف کچھ نہیں سننا چاہے گا, جبکہ ایماندار خلیفہ اپنے بارے میں ہر چیز سننے کے لیے تیار ہے. ایک بوڑھی عورت سے سننے کے لیے تیار ہے کہ چادر کہاں سے آئی ہے عمر. یہ فرق ہے ڈکٹیٹرشپ اور خلافت میں, سمجھ گئے آپ؟ چلیں اگلے کالر صاحب. دیکھیے میں ایک آخری بات کرنی چاہتا تھا, مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے مل گیا, آپ نہیں لے رہے چاہ رہے وہ الگ بات.